وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 160 سے 164 تک۔ کسی نبی کے یہ لائق نہیں، یہ شان نہیں کہ وہ خیانت کرے مال غنیمت میں، اور جس نے بھی خیانت کی وہ اپنی خیانت کے ساتھ قیامت کے دن حاضر ہوگا، پھر ہر نفس کو اس کا بدلہ دے دیا جائے گا اور ان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ بھلا وہ شخص جو اللہ کی رضا کی اتباع کرتا ہو، کیا اس کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کو لے کر لوٹے؟ اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہ مختلف درجات والے لوگ ہیں اللہ کی نظر میں، اور اللہ ان کے اعمال سے باخبر ہے۔ تحقیق اللہ نے احسان کیا مومنین پر جب ان میں ایک رسول انہی کی جنس میں سے بھیجا جو ان پر اللہ کی آیات تلاوت کرتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور اس سے پہلے یہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے۔ ان آیات میں پہلی بات تو یہ کہ غنیمت میں خیانت کرنے کو بہت بڑا جرم بتایا ہے۔ جب جہاد میں مال غنیمت ہاتھ آئے تو اس میں خیانت کرنا اور اسے امیر کے حوالے نہ کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ فرمایا کہ ایک رسی بھی اگر کسی نے اٹھا لی امیر کی اجازت کے بغیر، قیامت میں وہ رسی بھی لے کر حاضر ہوگا، اس کو حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ آج کے درس میں جو اہم ترین آیت ہے، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ تحقیق اللہ نے بہت انعام کیا، احسان کیا مسلمانوں پر، بہت بڑا انعام کیا۔ وہ انعام کیا ہے؟ بعث فیہم رسولا، اللہ نے ان میں ایک رسول کو بھیجا ہے۔ رسول کا آ جانا کسی قوم میں یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت۔ ہمارے لیے بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات چونکہ موجود ہیں، محفوظ ہیں، لہذا ہمارے درمیان بھی اس اعتبار سے رسول موجود ہیں۔ لہذا یہ آیت صرف صحابہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے ساتھ کا تذکرہ اس آیت میں موجود ہے۔ تمام پہ اللہ تعالیٰ نے انعام اور احسان کیا ہے کہ رسول کی جو تعلیمات ہیں وہ ہمارے درمیان الحمدللہ موجود ہے۔ یہ اتنا بڑا انعام ہے، دنیا کے کسی مذہب، کسی قوم کے پاس ایسا انعام نہیں ہے۔ پیسہ ہے، دولت ہے، یہ آواز اس کی ذرا سیٹ کر دیں، گونج بہت پیدا ہو رہی ہے، سائنسی ترقی ہے، امن بھی ہے، بعض جگہوں پر معاشی خوشحالی بھی ہے، لیکن اس کائنات کو بنانے والے کی طرف سے کوئی نمائندہ، یہ بات سمجھیں کہ اس کائنات کو جو بنانے والا بادشاہ ہے، اس کائنات کو چلانے والا بادشاہ، اس کے کس نمائندہ، اس کی تعلیمات کو لے کے دنیا میں آنے والا وہ شخصیت جو اس خدا کی تعلیمات کو لے کے دنیا میں آئی، اس شخصیت کی تعلیمات ہمارے پاس ہیں اور کسی قوم کے پاس نہیں۔ اگر یہ دنیا ہمیشہ رہتی، ختم نہ ہوتی اور انسان ہمیشہ اس میں زندہ رہتا تو شاید یہ کہا جا سکتا تھا کہ ہم بدقسمت لوگ ہیں۔ غربت، لوڈ شیڈنگ، مہنگائی، ہمیں بھلا کیا فائدہ رسول کی تعلیمات سے؟ شاید کل اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پھر بھی عقل مند لوگ کہتے ہیں کہ وہ زندگی جس میں خدا کو ناراض کر کے زندگی گزاری جائے، وہ زندگی 1000 سال کی بھی
اس میں سکون نہیں ملے گا اسے. لیکن فرض کر لیں زندگی ہمیشہ ہمیشہ رہتی، پھر اس زندگی میں یقیناً یہ انگریز لوگ ہم سے زیادہ خوش قسمت ہوتے ہیں، جاپان والے ہم سے زیادہ خوش قسمت ہوتے ہیں. لیکن زندگی نے ختم ہو جانا ہے. کتنی ہی ترقی کرتے کرتے آپ چاند پہ پہنچ جائیں، جو چاند پہ پہنچنے والا سائنسدان گیا وہ بھی قبر کے پیٹ میں ہی ہے، بالآخر گیا وہ بھی قبر کے پیٹ میں. اور قرآن بار بار یہ بتا رہا ہے ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق. فرمایا بنا بنا کے جو تمہیں مار رہے ہیں یہ بے مقصد نہیں مار رہے. دیکھیے ایک سوال اکثر میں بیانات میں اٹھاتا ہوں، وہ سوال قرآن نے اٹھایا ہے اور وہ مسلمان اٹھاتے ہیں، کیونکہ مسلمان کے پاس رسول اور اللہ کے نمائندے کی، اللہ کے سفیر کی تعلیمات موجود ہیں، اس لیے مسلمان یہ سوال دنیا میں اٹھا سکتے ہیں. مسلمان کے علاوہ دنیا کی کوئی قوم یہ سوال نہیں اٹھاتی اور نہ اٹھا سکتی ہے. وہ سوال چونکہ ہمارے پاس اللہ کے سفیر کی تعلیمات ہیں. دیکھیے جب کوئی شخص اپنے سفیر کو بھیجتا ہے تو اپنے پیغام کو دے کے بھیجتا ہے، میرا پیغام یہ ہے. کیا خیال یہی ہوتا ہے؟ ہر ملک کا سفیر اس ملک کے مفاد کے لیے کام کرتا ہے. امریکہ کا سفیر امریکہ کے مفاد کی بات کرے گا، کبھی وہ یہ نہیں آئے گا کہ پاکستان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے میں آپ کے پاس آیا. اگر وہ پاکستان کا بھی کوئی مسئلہ حل کر رہا ہے تو اپنے مسئلے کے لیے. تو خدا نے جس کو سفیر بنا کے بھیجا وہ بھی خدا ہی کی بات کرے گا، اللہ ہی کی بات کرے گا. اس سفیر کے علاوہ دنیا کی جتنی مخلوق ہے وہ اپنے پیٹ کی، اپنی ترقی کی، اپنے سکون کی بات کرے گی. دنیا کے بڑے بڑے جو فلاسفر جب سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں، چاہے وہ اقوام متحدہ کے نام سے ہو یا کسی بھی نام سے، تو ان میں یہ بحث نہیں ہوتی کہ اللہ کی تعلیمات کیا ہیں، خدا کو کیسے خوش کیا جائے گا. یہ تعلیمات پہ آج تک کسی یونیورسٹی میں بحث نہیں بتاؤ ہے. اس میں یہ ہوتی ہے غربت کو دنیا سے کیسے ختم کیا جائے، دنیا میں امن کیسے پھیلایا جائے، خواتین کے حقوق کا تحفظ، اس قسم کی باتیں. اگرچہ ہوتا ہے ان میں سے کچھ بھی نہیں، ڈرامے ہیں دکھانے کے، لیکن چلو دکھا تو رہے ہیں. دعویٰ تو ہے باہر. آپ اس دعوے کو تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں کہ صحیح ہے، دنیا میں بیماریوں کو کیسے ختم کیا جائے. لیکن آج تک دیکھا آپ نے کوئی سر جوڑ کے سائنسدان بیٹھے ہو کہ بھائی اس کائنات کو جس خدا نے بنایا، پہلی بات تو یہ کسی نے بنایا بھی ہے، یہ خود سے بنی ہے. اگر خود سے بنی ہے پھر تو ضرورت ہی نہیں ہے. اس پہ بیٹھ کے ذرا سائنسدان آپس میں جوڑ توڑ کر رہے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہو. پہاڑ میں جا بنانے، ہمیں کیا بنایا نہیں بنایا، ہماری بلا سے کیا. ٹھیک ہے نا، اس پہ بحث نہیں کریں گے کیونکہ یہ ان کا مسئلہ نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں ہمارا مسئلہ نہیں. اگر بنایا بھی ہے جو ہے کوئی ہے، اس موضوع پر بحث نہیں کریں گے. دوسری بات، اگر مان لیں کہ بنایا ہے، اکثر سائنسدانوں کا نظریہ یہی ہے کہ کوئی ہے اس کائنات کو بنانے والا، بلکہ اگر میں یہ دعویٰ کروں کہ 99% سائنسدانوں کا نظریہ ہے کہ اس کو کوئی بنانے والا ہے، یہ خود سے نہیں بن سکتی، تو میں اس دعوے میں جھوٹا نہیں ہوں گا. تو سوال پیدا ہوتا ہے اس بنانے والے نے کیوں بنایا. اگلا سوال یہ ہے، آپ نے دیکھا کہیں اس سوال پہ کوئی ڈسکس کیا ہو، کسی نے بیٹھ کے اس پہ مقالے لکھے ہو کیوں بنایا. وہ ان چیزوں پہ غور اس لیے نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ہمارا مسئلہ نہیں ہے، بنایا جس وجہ سے بھی بنایا، ہمیں کیا، ہمیں تو دنیا سے غربت کا خاتمہ کرنا ہے، ہمیں تو اپنے پیٹ کی فکر کرنی ہے، اپنی نسل کو اچھی تعلیم دینی ہے تاکہ وہ دنیا میں ترقی کر سکے. ترقی 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 ترقی. اور ترقی کا مطلب کیا ہے؟ اچھا پہننا. ترقی کی جو ڈیفینیشن ہے نا آسان، ترقی کسے کہتے ہیں؟ انسان کو پہننے کو اچھا ملے، کھانے کو اچھا ملے، رہن سہن کے لیے رہائش اچھی ہو. اچھی سے مراد بیماریوں سے پاک، پریشانیوں سے پاک. یہ ترقی کا یہ مفہوم ہے. ظاہر ہے یہ انسان کا فائدے کی چیز ہے. اور یاد رکھو یہ والی ترقی جانور کی خواہش بھی ہوتی ہے، صرف انسان کی نہیں ہے. لیکن جانور کو اللہ نے جتنا ذہن دیا وہ اس حساب سے ترقی کرتا ہے. اس بیچارے کو یہ اللہ نے دماغ دیا ہی نہیں ہے اتنا. شیر غار بنا کے رہ لیتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میری ترقی اس میں ہے کہ میں بجائے پہاڑوں پہ ایسے بسیرا کرنے کی کوئی غار وار تلاش کروں، اس میں بارش سے محفوظ رہ سکوں گا، سردی میں ٹھنڈ سے محفوظ رہ سکوں گا. وہ یہ ترقی کرتا ہے، غار کو تلاش کرتا ہے، اس کی ترقی ہے. اس کا دماغ اس سے آگے کام نہیں کرتا. اگر شیر کا دماغ اس سے آگے کام کرنا شروع کر دے تو شیر غاروں کو چھوڑ کے باقاعدہ جو ہے نا انسانوں کی طرح گھر بنانا شروع کر دے اور صوفے لا کے رکھ دے اس میں،
اور اس میں سردیوں میں ہیٹر کا انتظام اور گرمیوں میں ایئر کنڈیشن کا انتظام، تو بیچارے کا دماغ اس سے آگے جاتا نہیں. اگر جاتا تو یہ ترقی وہ ضرور کرتا. شہد کی مکھی کی ترقی کیا ہے؟ چھتا بنانا، شہد تیار کرنا، اور پھر ایسے موسم کے لیے خوراک تیار کرنا جس موسم میں شہد بنانا اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا، خزاں کے موسم میں. لہذا اس میں وہ شہد کھا کے اپنے آپ کو زندہ رکھتی ہے، اسٹاک کرتی ہے مال کو. جیسے انسان ترقی کے لیے اسٹاک کرتا ہے نا کہ کتنا مال اسٹاک کرنا ہے، کتنا کھانا ہے، یہ ترقی کی فکر اللہ نے شہد کی مکھی میں بھی رکھی ہے. ہر جانور ترقی کا خواہش مند ہے، لیکن اپنی عقل کے حساب سے. انسان ترقی کا خواہش مند ہے اپنی عقل کے لحاظ سے، لہٰذا وہ ترقی کرتے کرتے اس نے آسمان میں سیارے چھوڑ ڈالے، زمین کو ناپ کے رکھ لیا اس نے، ایک ایک بالش زمین کی ناپی ہوئی ہے، اس نے دیکھ رہا ہے کہاں کیا ہو رہا ہے. صحیح ہے نا؟ تو اس لیے لہذا دنیا کے فلاسفر اس بات پہ کبھی آمادہ نہیں ہوتے کہ ہم یہ غور کریں کہ اس کائنات کو بنانے والے نے کیوں بنایا. ٹھیک ہے؟ تو کیونکہ اس لیے بھی غور نہیں کرتے کہ ان کو اس سے کوئی واسطہ نہیں، اور اس لیے بھی غور نہیں کرتے کہ اگر ان کا کوئی جواب معقول مل گیا تو ایسا نہ ہو کہ ہماری ترقی کی راہ میں وہ رکاوٹ بن جائے. سمجھ رہے ہیں بھائی بات کو؟ آسان بات ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں اس آیت کی تفسیر بیان کروں. اللہ نے بہت بڑا احسان کیا. یہ کیوں احسان کیا؟ تو مسلمان علماء یہ بات اٹھاتے ہیں. کیوں اٹھاتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے جس سفیر کو بھیجا، 1,24,000 سفیر بھیجے، اور ان میں سب سے آخری سفیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیغمبر کا مطلب کیا ہے؟ پیغام لے کر آنے والا. تو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھیجا اپنی بات کے لیے بھیجا ہے، انسانوں کے لیے، انسانوں کی دنیاوی مفاد کے لیے نہیں بھیجا. وہ الگ بات ہے کہ اس میں ضمناً دنیاوی مفاد بھی ہے انسانوں کا. مقصود کیا ہے؟ اپنی طرف پتا تھا یہ اپنے پیٹ کی فکر تو کریں گے، یہ تو جانور بھی کرتا ہے، لہذا جانوروں کی طرف کوئی نہیں بھیجا اللہ نے سفیر کہ جو جانوروں کو جا کے سمجھائے. یہ پیٹ جس کے ساتھ لگا ہے، خواہشات لگی ہیں، تو وہ تو خواہشات پورا کرنے کی فکر اللہ نے انسان کی فطرت میں ڈال دی. آپ کسی کو نہیں بھی سمجھائیں گے وہ پھر بھی پوری کرے گا. اس کے لیے کسی سفیر کی ضرورت نہیں ہے جو آپ کو یہ سمجھائے کہ بھائی جب بھوک لگے تو روٹی کھا لیا کرو. یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ ہر کام ڈاکٹر کے مشورے سے کرتے ہیں، لیکن روٹی کھانے سے پہلے ڈاکٹر سے مشورہ نہیں. تو پیٹ کہے گا کھاؤ، پیٹ کہے گا پیو. صحیح ہے نا؟ پیٹ کہے گا، دماغ کہے گا کہ سو جاؤ میں تھک گیا ہوں. لہذا اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سفیر بنا کے بھیجا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنے کلام کو نازل بھی کیا، تاکہ یہ لوگ یہ نہ کہیں کہ محمد تو اپنی باتیں کر رہے ہیں، یہ تو ہماری طرح کے انسان ہے. بتایا کہ اپنی باتیں نہیں ہیں، یہ جو کلام بتائیں گے یہ براہ راست میری طرف سے نازل کردہ کلام. اور اس کلام میں جگہ جگہ یہ سوال اٹھایا ہے، جگہ جگہ یہ سوال اٹھایا. پہلا سوال اٹھایا ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. یہ قرآن نے ایسا سوال اٹھایا جو آج تک دنیا کی کسی یونیورسٹی میں نہیں اٹھایا گیا ہے. اس میں انسان کا مفاد نہیں ہے. قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ بتاؤ غربت کیسے ختم کرو گے، بتاؤ دنیا میں امن کیسے ہوگا. قرآن کہہ رہا ہے ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. بیٹھ کے اس پہ غور کرو، کیا خود بخود بنے ہو یا تم نے خود اپنے آپ کو بنا لیا؟ ظاہر ہے ہم نے تو اپنے آپ کو بنایا نہیں. اللہ فرماتی ہے تم بنے ہوئے ہو، آنکھ لگی ہوئی ہے تمہارے دماغ میں، زبان منہ میں، دانت، کان، دونوں ہونٹ، ناک، چلنے کے لیے پاؤں، پکڑنے کے لیے انگلیاں، پیٹ، آنتیں، جگر، پھیپڑے، پورا اتنا زبردست ڈیزائن کیا ہوا انسان. روبوٹ کو دیکھ کے کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ خود سے بنا ہے؟ بتاؤ بھائی کوئی کہہ سکتا ہے؟ فرمایا یا تو تم نے خود بنائے، سائنسدانوں نے دماغ استعمال کر کے اپنے جیسے انسان بنا لیے، یعنی خود اپنے آپ کو بنا لیا. ظاہر ہے اپنے آپ کو نہیں بنا سکتے، یہ ممکن نہیں ہے. ممکن کیا مشاہدے کے خلاف ہے. فرمایا کیا تم لوگ جو اتنے 1 ارب 5 ارب کے تعداد میں دنیا میں پھیلے ہوئے ہو، خود سے بنے ہو یا کسی نے بنایا ہے؟ اللہ نے یہ سوال قائم کر کے اس کا جواب نہیں دیا اس آیت میں، اس لیے کہ جواب بالکل واضح ہے. نہ تو یہ چیزیں خود سے بن سکتی ہیں اور نہ ہم نے خود اپنے آپ کو بنایا ہے. دیکھیے میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. آج کمپیوٹر کا دور ہے نا، اللہ نے جو انسان کو بنایا نا اس کی بالکل مثال ایسی ہے جیسے کوئی انجینئر ہے نا، کمپیوٹر کا سافٹ ویئر بناتا ہے. کمپیوٹر میں وہ سافٹ ویئر ڈال دیں
آپ اگر اے کا بٹن دبائیں گے نا جہاں اے لکھا ہوا ہے تو اے لکھا ہوا آئے گا وہاں، بی کا بٹن دبائیں گے تو بی. کمپیوٹر اتنا ذہین نہیں ہے کہ اس کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اے سے کیا مراد ہے، بی سے کیا مراد، ساری چیزیں پہلے سے ڈالی گئی. جس قسم کا سافٹ ویئر ڈالیں گے وہ اسی قسم کا کام کرے گا. کام کیا ہے؟ آپ کو اس کو کرنٹ دینا، بجلی دینا. بجلی گئی تو وہ مردہ ہو گیا. ایسا ہی ہوتا ہے نا. اب آپ مجھے بتائیے کہ کمپیوٹر کا کوئی سافٹ ویئر خود سے بن سکتا ہے کیا؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی خود بخود کمپیوٹر کیا چھوٹا سا کیلکولیٹر خود ایجاد نہیں ہو سکتا، معمولی سا بلکہ کیلکولیٹر تو پھر بھی تھوڑی سی پیچیدہ ہے، گھڑی خود سے نہیں بن سکتی. بلکہ گھڑی دور کی بات رہی، دو سوئیاں اس طرح سے آپس میں کبھی خود سے نہیں جڑ سکتی. کروڑوں سال میں ایسا اتفاق نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا، کہ دو سوئیاں جڑ گئی ہو اور پھر ایسے 12 گھنٹے کے وقفے سے گھومتی چلی جا رہی ہے. ایک دفعہ ایسا نہیں ہوا ہے. دو سوئیاں جڑ نہیں سکتی. اللہ کہہ رہے ہیں الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. سورج کی یہ مجال نہیں کہ سورج سے چاند سے ٹکرا جائے، اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے. کل فی فلک یسبحون. یہ سورج اور چاند مسلسل ایک دائرے کے اندر تیر رہے ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں حتی عاد کالعرجون القدیم. چاند کی منزلوں کو دیکھو، گھڑی کی سوئیوں کی طرح دیکھو. اتنا بڑا چاند اللہ نے بنایا، گھٹتے گھٹتے ختم ہو جاتا ہے، پھر بڑھتے بڑھتے 14 کا چاند بن جاتا ہے. 29-30 یہ ترتیب ہزاروں سالوں سے چلتی آ رہی ہے. یہ اتنی بڑی گھڑی، اتنا بڑا کیلنڈر اللہ نے آسمان پہ لگا دی. میں کہتا ہوں چاند ایسا کیلنڈر ہے جسے دیکھ کے پتا چل جاتا ہے کہ آج کیا تاریخ ہے. یہ غلطی نہیں کر سکتا کوئی. یہ کیلنڈر خود بخود بن گیا، آسمان میں ویسے ہی نصب ہو گیا. سورج اور زمین کا نظام، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا. ایسا نہیں ہے کہ خود بخود بنے بھی خود نہیں اور قائم بھی خود سے نہیں ہے. بعض دفعہ بنا کے چھوڑ دیا جاتا ہے خود ہی. فرمایا نہیں، یہ ایسی چیز نہیں کہ بنا کے چھوڑ دیا جائے. بنا کے اس کو تھامنے کی ضرورت ہے اس نظام کو. ایک کمپنی آپ نے بنا دی، کمپنی خود سے بن نہیں سکتی، لیکن صرف یہ نہیں کہ بن نہیں سکتی، چل بھی نہیں سکتی خود بخود. اس میں بڑے بڑے جو مینیجر بٹھانے پڑیں گے آپ کو ہر جگہ چلانے کے لیے. اس کو دیکھنا پڑے گا صحیح کام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. ایک چھوٹی سی کمپنی نہ بن سکتی نہ چل سکتی. اتنی بڑی کمپنی، چاند سورج کروڑوں ستارے خربوں جو ہے نا کہکشائیں ہیں، اور ایک ایک کہکشاں میں خربوں ستارے ہیں، اور ایک ایک ستارہ زمین سے لاکھوں گنا بڑا ہے. اتنے بڑے بڑے ستارے، یہ جو کہکشائیں ہیں جو ابھی دریافت، ایک کہکشاں میں کہتے ہیں کروڑوں ستارے ہوتے ہیں، خربوں بلکہ کروڑوں سے زیادہ اربوں ستارے ہوتے ہیں ایک کہکشاں. اور اس ایک کہکشاں کا چھوٹا سا حصہ ہے ہمارا نظام شمسی، چھوٹا سا حصہ. اور جس دیکھیں گھڑی کی سوئی کتنے کلومیٹر کی گھنٹہ کی رفتار سے گھومتی ہے، اس کا شمار ہی نہیں، بہت آہستہ ہے. اور زمین جو سورج کے گرد گھوم رہی ہے، ایک سیکنڈ میں 7-8 میل کا فاصلہ طے کر لیتی ہے ایک سیکنڈ کے اندر، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ. اتنی تیز رفتاری سے زمین کو لٹو کی طرح سورج کے گرد گھما دیا. 365 دنوں میں پورا دور مکمل کرتی ہے، جس میں جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی سارے مہینے ہچکولے کھاتی ہوئی جا رہی ہے. اور جناب ایسے مقام پہ آتی ہے کہ سورج کے گرد سورج کی کرنیں اس پہ ترچھی پڑتی ہیں، ٹھنڈک والا مہینہ ہو جاتا ہے شروع. پھر سورج کی ایسے مقام پہ گھومتے گھومتے آتی ہے کہ سورج کی کرنیں براہ راست پڑنا شروع ہو جاتی ہیں. جون جولائی کی تبدیلی گرمی پڑنا شروع ہو جاتی ہے. اتنا زبردست طریقے سے اس کو گھما دیا. تو اللہ فرماتے ہیں یہ خدا ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو تھاما ہوا ہے. اور اگر خدا نہ تھامے، دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ ان کو پھر تھام سکے. سنیں، دو سوئیاں گڑبڑ ہو جائیں نا، بڑے بڑے انجینئر کو دکھانا پڑتا ہے، گھڑی کے اندر روزانہ آدھا منٹ آگے ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. کوئی انجینئر اس میں کچھ کرے گا، سیل کی سیٹنگ ویٹنگ ٹھیک کرے گا تو جا کے صحیح ہوگی. اللہ فرماتے اتنا بڑا نظام گھوم رہا ہے. یہ کشش کا ایسا مربوط نظام گڑبڑ نہیں ہونے پاتا. ہم خلقوا من غیر شیء، یہ خود سے ہے، کسی نے کیا اس کو. یہ سوال ایسے جو نہ اسکولوں میں اٹھائے جاتے ہیں، نہ ان پہ کہیں کچھ بیٹھے ریسرچ ہوتی ہے، اور ہم بھی نہ اٹھاتے. اگر اللہ کا سفیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آتی یہ سوالات نہ دے کے جاتے، ہم بھی نہ اٹھاتے، ہم بھی اسی جہالت میں رہتے اور ہم بھی خدا کو نہیں پہچانتے. تو اللہ نے اس دعوے کو ثابت کیا قرآن میں جگہ جگہ کہ اس کائنات کا بنانے والا کوئی ہے جو تنہا اس کائنات کا بادشاہ ہے. تنہا اس لیے ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. فرمایا ایک ملک میں دو بادشاہ نہیں چل سکتے، ایک کائنات میں دو معبود نہیں چل سکتے. اگر دو معبود ہوتے زمین آسمان کا نظام برباد ہو جاتا. ہر ایک اپنی چلانے کی کوشش کرتا. ایک گھر میں ایک دفتر میں دو خلیفے آ رہے ہیں، کتنے بڑا خلیفہ گیری کرتا ہے.
دو آ گئے نا دفتر میں، دیکھو کیسا فساد، وہ اس کی غیبتیں، وہ اس کی چغلیاں، ہمیشہ حاکم ایک ہی ہوا کرتا ہے. کبھی ایسا نہیں دیکھو کہ ملک میں 2 صدر بنا دیے، 2 وزیر اعظم بنا دیے. وہ ایک ہے جو اس کائنات کو چلانے والا ہے. تو دوسرا سوال قرآن نے اٹھایا کہ بنا دیا اس نے اس کائنات کو. اب سوال پیدا ہوتا ہے کیوں بنایا؟ بہت سے لوگ مانتے ہیں بنایا، سائنسدان بھی مانتے ہیں اللہ نے بنایا، کوئی ہے مختلف ناموں سے خدا کو یاد، کوئی گاڈ کہتا ہے، کوئی اللہ کہتا ہے، کوئی بھگوان کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے. بنانے والے کے سوائے دہریوں کے سب قائل ہے کوئی ہے بنانے والا. اللہ نے اگلا سوال اٹھایا کہ کیوں بنایا؟ دنیا میں کہیں اس پہ بحث ہوتی ہے؟ کسی فزکس کی کتاب میں دیکھا کہ بھئی معاشیات کے پرچے میں یہ فزکس میں پہلا سوال یہ تھا کہ اللہ نے اس کائنات کو کیوں بنایا؟ کوئی سوال آیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سوال اللہ کا سفیر اٹھائے گا جو اللہ کی بات لے کے آئے گا. یہ سوال عام آدمی نہیں اٹھائے گا. مجھے کیا ضرورت ہے بھائی؟ آپ نے کسی کو ملازم رکھا، آپ کہیں گے بھائی میرا کام ٹائم پہ کر کے دے رہا ہے، مجھے میری وجہ سے کوئی ہندو ہے کوئی عیسائی ہے، تجھے پتا ہے کائنات کیوں بنی نہیں بنی، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، میں نے تو یہاں کے آگے رکھا ہے کام کرنے کے لیے. تو اسی طرح میرے بھائی دنیا ہر آدمی اپنے پیٹ کی فکر میں، اپنی ترقی کی فکر میں لگا ہوا ہے، چاہے وہ سائنسدان ہو، چاہے وہ جاہل ہو، چاہے وہ عالم ہو، ہر ایک لگا ہوا ہے اپنی فکر میں. اس لیے یہ سوالات خدا اٹھا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اٹھا رہے ہیں سوالات. فرمایا کہ بتاؤ ہم نے اس کائنات کو کیوں بنایا؟ کوئی وجہ تھی یا بغیر وجہ کے؟ پہلی تو یہ بات، اگر بغیر وجہ کے بنایا ہے، فرمایا وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین. ایسا نہیں ہو سکتا کہ دنیا کا کوئی عام آدمی بغیر وجہ کے کوئی کام تو نہ کرے، اس کو لوگ احمق اور بیوقوف کہیں، اور اتنا بڑا خدا، اتنا بڑا خالق، اتنا بڑا مالک اس کائنات کو بغیر کسی وجہ کے صرف تفریح کے لیے بنا دے. اللہ فرماتے ہیں ما کنا، ہم ایسے ہیں ہی نہیں، یہ ہو نہیں سکتا. انسانی عقل اس بات کو کبھی قبول نہیں کرتی. دیکھیے بچے جب ہوتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے بچے گھروندے بنا کے تو رو دیتے ہیں، بنایا تو لوگ اس پر ہنستے ہیں اور کیا سوچ کہ اس کی تعبیر کرتے ہیں وہ بچہ ہے، نہ سمجھ ہے. لیکن بڑا اگر بڑی سی کوئی یونیورسٹی بنائے، ادارہ بنائے اور توڑ دے اس کو، لوگ کیا کہیں گے بنایا بھی تھا، ویسے میں تھوڑا سا انٹرٹینمنٹ کے لیے، ٹھیک ہے، تفریح کرنا چاہ رہا تھا کہ بنائے توڑ. اللہ انسانوں کو بنا رہا ہے، مار رہا ہے، بنا رہا ہے، مار رہا ہے، ایسے ہی خام خام بنایا، پیدا کیا، اتنا خوبصورت بنایا، اتنا خوبصورت. دیکھو سائنسدان بھی روبوٹ بناتے ہیں نا جو انسان سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے، نہ اس میں یہ صلاحیتیں ہیں، نہ وہ ہنستا ہے نہ وہ روتا ہے، وہ ایک مشین کی طرح. اس کو بھی بنا کے بلا وجہ توڑ نہیں دیتے کہ بناؤ اور پھر ایک مدت کے بعد اس کو خود ہی دھماکے سے اڑا دیں. وہ یا تو خود بیچارہ ایکسپائر ہونے لگتا ہے یا ویسے ہی کام کا نہیں رہتا، بلا وجہ کوئی نہیں توڑتا. اللہ پیدا کر رہے ہیں، موت دے رہے ہیں، پیدا کر رہے ہیں، موت دے رہے ہیں، پھر انسانوں پہ موت، ہر چیز پہ موت، اس کے بعد اس کائنات پہ موت. کائنات کی چیزوں میں ٹوٹ پھوٹ لگی رہتی ہے، چھوٹے موٹے زلزلے، طوفان، اور قرآن کہہ رہے ایک وقت ایسا آئے گا کہ پوری کائنات کو توڑ پھوڑ دوں گا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ کیا ہم نے اس توڑ پھوڑ کے لیے بنایا ہے؟ ایسی تفریح کے لیے بنایا؟ ذالک ظن الذین کفروا، قرآن کہہ رہے یہ کافروں کا خیال ہو سکتا ہے. فویل للذین کفروا من النار، جو میرے بارے میں یہ خیال کرے گا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے کہ میری ذات کے بارے میں اتنا خطرناک خیال انہوں نے کیوں کیا. یہ تانا اللہ برداشت نہیں کرتے. تو اب ظاہر ہے کوئی مقصد ہے، تو اللہ فرماتے ہیں تم بتاؤ وہ کیا مقصد ہے. تم نہیں بتاتے تو پھر میں بتاتا ہوں. دیکھو میں اگر کوئی آدمی دعویٰ کرتا ہے نا، دوسرا کہتا ہے بھائی یہ دعویٰ آپ کا غلط ہے، تو ہم کہتے ہیں بتاؤ پھر صحیح دعویٰ کیا ہے. تم بتاؤ، تم بھی صحیح دعویٰ نہیں کر رہے تو ہمارے دعوے کو تو مانو نا. پھر تم اگر خود سے کوئی دعویٰ نہیں کر رہے ہو تو پھر بتاؤ کہ یہ پھر اس کے علاوہ اور کیا دعویٰ ہو سکتا. تو قرآن نے اس دعوے کو کہ میں نے کیوں بنایا، ساری کائنات کی وجہ بتا دی. قرآن نے کیوں بنائی ساری کائنات، فرمایا انسان کے علاوہ جو بقیہ پوری کائنات بنائی اس کی وجہ قرآن نے بتائی. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ. مختلف مقامات پر یہ آیت اس سے ملتی جلتی آیات ہے. میں نے صرف ایک آیت تلاوت کی. فرمایا مَا فِي السَّمَاوَاتِ، جو کچھ آسمانوں میں ہے آسمان سمیت، وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ زمینوں میں ہے زمین سمیت، جمیعاً تمام کا تمام، چاہے کیڑے مکوڑے اس میں داخل کر لیں، چیونٹیاں داخل کر لیں، تتلیاں داخل کر لیں، ویل مچھلیوں جیسی بڑی مخلوق داخل کر لیں، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں بڑی چھوٹی مخلوق ہے، لکم، ساری تمہارے لیے. نہیں یہ بات سمجھ،
تو اس کائنات کا مقصد تو سمجھ میں آیا. یہ ساری کس کے لیے؟ ہمارے لیے بنی. اب آخری بات رہے پھر ہم کس کیوں بنے. یہ سارے سوالات اور مقدمات قرآن قائم کر رہا ہے. یہ کسی امریکہ کی یونیورسٹی میں نہیں قائم کیے جا رہے, ٹھیک ہے نا, کسی کالج اسکول میں کتابوں میں نہیں. یہ بار بار وجہ بتا رہا ہوں کیوں نہیں. اس لیے کہ یہ سوال قائم کرنے کا حق صرف اور صرف کس کو ہے؟ اللہ رب العزت کو ہے. اور اللہ رب العزت نے سفیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اس لیے کہ ان کو یہ چیزیں بتا کر آؤ. تو آخری سوال قرآن نے جو کیا ہے کہ پھر تمہیں کیوں بنا. یہ ساری کائنات تو تمہارے لیے, اور آپ دیکھ لیں واقعی ہمارے لیے. بعض چیزیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں کہ ہمارے لیے نہیں ہے, ہمیں اس سے کیا فائدہ ہو. لیکن یاد رکھیں جیسے جیسے تحقیق کے پردے اٹھتے جا رہے ہیں, سنریہم آیاتنا فی الآفاق, قرآن کہہ رہے ہیں ہم اپنی نشانیاں ان کو دکھاتے رہیں گے. ایک دم سے ساری نہیں دکھائیں گے, قیامت تک اللہ کی نشانیاں ظاہر ہوتی رہیں گی. ایک میں مثال دیتا ہوں, پہلے بھی ایک دو دفعہ بھی یہ مثال دے چکا ہوں کہ آسٹریلیا سے ایک دفعہ ایک شخص آیا. اس آسٹریلیا میں اس وقت خرگوش نہیں تھے, وہ پاکستان سے یا کسی ملک سے خرگوش لے لیا, ٹھیک ہے نا. اس نے کیا کیا, خرگوش لے جا کے چھوڑ دیے. اللہ کی قدرت کہ خرگوشوں کی نسل اتنی بڑھ گئی کہ وہ خرگوش آسٹریلیا میں کھیت چٹ کرتے اور فصلیں برباد ہونے لگی. قصہ مختصر کہ حکومت نے ان خرگوشوں کو مارنے کے لیے بڑے حربے استعمال کیے, شکار پہ جو ہے نا وہ کہا کہ ان کا شکار کر کر کے کھاؤ, لیکن خرگوشوں کی نسل ایسی تھی کہ ختم نہیں ہو کے دے رہی. حکومت عاجز آ گئی, کیا ہو گیا, باڑیں لگائی گئی, پھلان کے آتے پاس نیچے سے سرنگ بنا کے آ جاتے. نتیجہ یہ نکلا کہ ان کو زہر کی کچھ خوراک میں زہر ملا کے کھلایا گیا, اور لکھنے والے نے لکھا کہ جب تک ایک حکومت کو یقین ہو گیا نا ایک خرگوش بھی زندہ ہے, حکومت چین سے نہیں بیٹھی, نسل ختم کر کے چھوڑی. اس پہ غور ہوا کہ دنیا میں خرگوش ہر جگہ ہیں, اتنی نسل نہیں بڑھتی, یہاں کیوں بڑھی ہے. تجزیہ نگاروں نے یہ کہا کہ دنیا میں جہاں بھی جنگلوں میں خرگوش ہیں وہاں ایسے درندے ہیں جو خرگوشوں کو کھاتے بھی رہتے ہیں, لہذا خرگوش کی جو گروتھ ریشو ہے نا ایک تعداد تک بڑھتا ہے. جو گروتھ ریشو ہے وہ ایک خاص مقدار تک بڑھتا ہے, باقی درندے کھا جاتے ہیں. وہ خود نسل کو قدرت نے کنٹرول کرنے کا جنگلوں میں انتظام کیا ہوا ہے. آپ نے خرگوش تو لا کے چھوڑ دیے, مگر قدرت نے جن جنگلوں میں خرگوش پیدا کیے ان کی کنٹرولنگ کے لیے جو قدرت نے درندے پیدا کیے, آپ نے ان جنگلوں میں وہ درندے نہیں چھوڑے لے جا کے. پتا چلا کہ درندے بھی انسان کی خدمت اس طریقے سے کر رہے ہیں. اگر یہ سارے درندے مر جائیں نا, سارے کتے مر جائیں, ساری بلیاں مر جائیں, معلوم نہیں کون سی مخلوق اتنی زیادہ پیدا ہو جائے جو آج ہم تصور نہیں کر سکتے, کون سی مخلوق پیدا ہو جائے. تو یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے, بہت ساری چیزوں سے پردہ ہٹنا ابھی باقی ہے. تو قرآن نے بہرحال یہ دعویٰ کیا کہ یہ سب کچھ میں نے کس کے لیے بنایا, تمہارے لیے بنایا, اور کچھ نہیں. تو ہر درندے میں, ہر نقصان دہ چیز میں بھی ایک فائدہ تو ہے کہ اسے دیکھ کے اس کے بنانے والے پر انسان کو یقین آتا ہے کہ اس کو جیسا بننا چاہیے تھا اس حساب سے بالکل ویسا ہی بنایا اس نے. درندے کو اللہ نے کیا صفت دی ہے, کھانا, چیر پھاڑ کرنا, اس میں ساری وہی صلاحیتیں رکھی. تبھی آپ دیکھیں لوگ جو ڈاکومنٹریز دیکھتے ہیں شیر گیدڑ کی بڑے شوق سے دیکھتے ہیں, یہ بھی تو انسان ہی کے لیے ہو گئی. کچھ نہیں تو کم از کم ان کو دیکھ کے مزہ آ رہا ہے, فطرت کی عکاسی ہو رہی ہے کہ دیکھو جس کو اللہ نے چیر پھاڑ کرنے والا بنایا اس کو پھر آواز بھی اللہ نے ایسی دی ہے. یہ خود بخود نہیں ہو سکتا, خود بخود نہیں ہو سکتا. یہ لگتا ہے کسی نے بہت سوچ سمجھ کے بنایا ہے, ورنہ یہ ضروری تھا کہ کام چیر پھاڑ کرنے والا ہوتا, آواز بکریوں جیسی ہو جاتی ہے. لیکن پتہ چلتا ہے کہ بھائی جب چیر پھاڑ کے لیے بنایا تو ہر چیز اسی حساب سے اس کے اندر فٹ کی گئی ہے. پتہ چلتا ہے کہ یہ کسی نے بنایا ہے. دیکھو 1 to 5 کو جب بنایا نا جاپان کی سائنسدانوں نے, تو آواز بھی اس کی 1 to 5 جیسی رکھی گئی ہے, ٹینکی اس کی چوڑی بنائی گئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ چائنا والوں کی طرح ٹینک کی اتنی چوڑی آواز آئی نہیں رہی اس میں سے, ٹھیک ہے نا. یہ بنانے والے کے ناقص ہونے کی دلیل ہے. احسن کل شیء خلقہ, قرآن کہہ رہا ہے اس نے ہر چیز کو بہترین انداز سے بنا. بہترین کا مطلب کیا, جس چیز کو جیسا ہونا چاہیے تھا اس کو ویسا ہی بنایا 100%. اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ انسان یہ کہے کہ نہیں بھی اس کی دم, ہاں یہاں تک کہ آپ کو بتاؤں جن جانوروں کی دموں کی لمبائی ہے نا, دموں کی جتنی لمبائی ہے وہ بھی ان کے باڈی کے حساب سے بنائی گئی ہے. پرندوں کی چونچیں جس کی لمبی ہونی چاہیے اس کی لمبی چونچ ہے, جس کی چھوٹی ہونی چاہیے اس کی چھوٹی بنائی, جس کی گول ہونی چاہیے اس کی گول بنا دی, اور جس کی جو ہے نا چپٹی ہونی چاہیے اس کی چونچ چپٹی. ہر ایک کی خوراک کے حساب سے, موسم کے لحاظ سے چونچوں کو ڈیزائن کیا گیا, ان کے پروں کو ڈیزائن کیا گیا. اور میں تو عجیب بات کہوں گا کہ جس خدا نے جس پرندے کو غیرت والا بنایا اس کی شکل غیرت والی, اور جس پرندے کو الٹے سیدھے کام اس کے ذمہ لگا دی اس کی شکل پہ نحوست بنا. گدھ کا کام کیا ہے, مرداروں کو کھانا ہے یا نہیں,
شکل کیسی بنا دی؟ سر پہ بال ہی نہیں ہے اس کو، گنجا عجیب سا بنا دیا اس کو. اور عقاب کیسے جھپٹنے والا، اس کی صورت اللہ نے ویسے بنائی. اللہ گدھ کو عقاب کی شکل اور عقاب کو گدھ کی شکل بھی دے سکتا تھا، لیکن گدھ پہ عقاب کی شکل اچھی نہیں لگتی اور آپ عقاب پہ گدھ کی شکل جو ہے نا اس کے لیے سوٹیبل نہیں ہے. یہ بھی کائنات ہمارے لیے بنی تاکہ ہمیں اس کو دیکھ کے بنانے والے کا احساس ہوتا ہے. ہماری سب سے بڑی ضرورت تو یہی ہے کہ ہمیں بنانے والے کا یقین آ جائے کوئی ہے بنانے والا. ساری کائنات اللہ نے ہمارے لیے بنائی. تو اب آخری سوال رہ گیا قرآن کا کہ تمہیں کیوں بنایا؟ پہلے تو قرآن یہ مقدمات قائم کرتا ہے تمہیں بڑے عجیب طریقے سے بنایا ہے، بڑے عجیب طریقے سے بنایا. فرمایا فی انفسکم، تمہیں اللہ کا وجود اپنی ذات کے اندر نظر آئے گا. اپنی ذات کے اندر تمہیں اپنی ذات میں غور کر کے پتا چلے گا میرا بنانے والا کوئی ہے. یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اے لوگوں اگر تمہیں شک ہے کہ تمہیں، لوگ کہتے ہیں نا کہ قبر میں گل سڑ کے ختم ہو گئے تو کیسے زندہ ہوں گے، یہ آج نہیں ہے، یہ پہلے سے اعتراضات اٹھائے جاتے تھے. اس وقت یہ اعتراضات اٹھائے جاتے تھے. نبی علیہ السلام کے پاس ایک کافر آیا بوسیدہ ہڈی لے کے، پرانی گلی سڑی ہوئی ہڈی، بوسیدہ ہڈی لے کے ہزاروں سال کوئی پرانے قبرستان سے نا یہ ایسی گل سڑ کے بالکل، بڑا ہوشیار تھا نا ایسی، حالانکہ وہ کسی بھی مردے کو دکھا سکتا تھا تو اس میں کون جان ڈالے گا. لیکن اس نے اپنے دعوے کو مضبوط کرنے کے لیے، اس زمانے میں بھی لوگ دلائل سے بات کرنا جانتے تھے اور دلائل سے مثالیں پیش کرنا جانتے تھے. وہ گیا پرانی کوئی بوسیدہ کسی مردے کی ہڈی اٹھا کے لایا اور کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ دعویٰ کرتے ہو کہ خدا ان ہڈیوں میں دوبارہ جان ڈال کے زندہ کرے گا، حساب کتاب لے گا انسان سے. من یحیی العظام وہی رمیم، بلا جب ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی کون ہے جو ان میں جان ڈال دے؟ اگر ان میں جان ڈلنی ہوتی باڈی تو محفوظ رکھتا خدا. یہ تو گل سڑ کے مٹی ہو گئی ختم، تو اس میں کیسے جان ڈلے گی؟ عقل نہیں مانتی. یاد رکھو شریعت کی باتیں خلاف عقل نہیں ہوتی، عقل سے بالاتر بات ہوتی ہے. شریعت کبھی یہ نہیں کہتی 2 اور 2 5 ہوتے ہیں، یہ کبھی نہیں کہتی شریعت، کیونکہ 2 اور 2 کا 5 ہونا یہ عقل کے خلاف ہے، عقل سے بالاتر نہیں ہے. یہاں یہ ایک اہم چیز ہے جس میں لوگ فرق نہیں کرتے. عقل سے کے خلاف ہونا، یعنی خلاف کا مطلب ہے عقل فوراً فیصلہ کرتے یہ 100% غلط ہے. 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ 4. اللہ کی شریعت کبھی یہ نہیں کہہ سکتی کہ 2 اور 2 5 ہوتے ہیں، بلکہ جو شریعت یہ کہے نا کہ 2 اور 2 5 ہوتے ہیں وہ شریعت ہے ہی نہیں، وہ شریعت نہیں، وہ جھوٹی شریعت. لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ایک چیز ہماری عقل سے بالاتر ہے جو ہماری عقل میں آ نہیں رہی، تو ہم اس کے بارے میں عقل سے بالاتر ہونے کی وجہ سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتی، حالانکہ ہو سکتی ہے. عقل اس کو جھٹلاتی نہیں. اس کی مثال ایسے جیسے میں کہتا ہوں اگر کوئی 800 سال پرانا آدمی آ جائے آپ سے ملنے کے لیے، زندہ ہو کے آ جائے، وہ آپ سے کہے کہ بھائی آپ لوگ سفر کیسے کرتے ہیں؟ آپ بتائیں کہ تم تو جاتے تھے نا پیدل یا اونٹوں پہ بیٹھ کے، ہم تو یہاں سے بیٹھے جہاز میں ہوا میں اڑے 24 گھنٹے میں امریکہ پہنچ گئے. اس کی عقل مانے وہی ہماری سمجھ نہیں آتا، ہماری عقل سے بہت کیسے بھائی ہوا میں اڑ گئے تو ہوا میں گریں گے نہیں، دھکا کون لگا رہا ہو؟ یہ کیا بات ہے؟ سمجھ نہیں. آپ کہیں وہ کہیں یہاں سے لاہور کیسے جاتے ہو؟ ہمارے آپ کے ہم تو گدھوں پہ بیٹھ کے جاتے ہیں. آپ کے گدھوں پہ 1 مہینے 2 مہینے پہنچتے، ہم 14 گھنٹے میں لاہور. کیسے ممکن ہے بھائی؟ ایک لوہے کی اتنی بڑی گاڑی ہے، اس میں بیٹھو، سیٹیں ویٹیں فٹ فاٹ، ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے، سلیپر لے لو. ویسے یہ سب چیزیں ملتی نہیں آج کل، لیکن ایک مثال دینے کے لیے گاڑی نہیں ملے گی آپ کو، سب سے پہلے اسٹیشن پہ جائیں گے لیکن اگر آپ فرض کر لیں کہ مل رہی ہے ساری چیزیں تو وہ کہے گا بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی تیز اس کو دھکا کون لگا رہا ہے؟ کتنے گدھے آگے لگا دیے جو اس انجن کو کھینچتے رہ جا رہے ہیں. تو آپ کہیں اس کو گدھے نہیں کھینچتے، وہ انجن خود دوڑتا ہے. کیسے دوڑتا ہے؟ اس کے نیچے لوہے کے پہیے، وہ پہیے کہاں نہیں، ٹریک ہے پورا باقاعدہ، اتنا لمبا ٹریک اس نے بچھا دیا بھائی. اس کی سمجھ میں یہ باتیں نہیں ہیں. تھوڑی دیر بعد آپ کے پاس کسی کا فون آ گیا، آپ بات کریں، ہاں جی ابو خیریت سے، میں بھی خیریت سے. کہ کہاں بات ہو رہی ہے؟ امریکہ میں. ابو کا فون آیا تھا امریکہ سے. وہ کہا میں جھوٹ بول رہے ہو بھائی، امریکہ سے کیسے بات ہو گئی؟ آپ یہاں بیٹھے ہو، کوئی تار بھی نہیں ہے جو وہاں جا رہی ہے، اور تار ہوتی بھی تو یہاں سے وہاں پہنچ کیسے گئی؟ آپ کہیں گے برقی لہریں ہوا میں، برقی لہریں موجود ہیں، ریڈیائی لہریں موجود ہیں. آپ جب بات کرتے ہو نا اس میں تو یہ ریڈیائی، ہماری آواز ریڈیائی لہروں میں تبدیل ہو جاتی ہے. پھر بڑے بڑے کھمبے لگے ہوئے ہیں، وہ اس سگنل کو پہنچاتے ٹپا ٹپا کے نا ایسے اسٹیشن پر اسٹیشن پہنچاتے سیکنڈوں کے اندر.
امریکہ میں پھر وہ لگے ہوئے ہیں، پھر وہ امریکہ میں ابو کے موبائل میں وہ ریڈیائی لہریں گئی، موبائل میں ایسا سسٹم ہے وہ دوبارہ اس کو آواز والی لہروں میں تبدیل کر دیتے ہیں اور ابا کو میری آواز سنائی دیتی. وہ کہے گا بھائی اس کام کے لیے کم از کم 6 مہینے چاہیے. اتنا لمبا پروسیس. اول تو یہ ہو نہیں سکتا، ہواؤں میں یہ فرشتوں والا نظام، ہواؤں میں ساری چیزیں اڑتی جا رہی ہیں، اور اگر جا بھی رہی ہیں تو پہلے ان کا ریڈیائی لہروں میں تبدیل ہونا، پھر ایک یہاں پہلے ادھر والے کھمبے پہ جانا، وارث کے کھمبے سے ٹکرانا، پھر اس کھمبے سے جو ہے نا وہ پاکستان کے مرکزی کھمبے پہ ٹکرانا، وہاں سے بر اعظم امریکہ تک نکلنا، پھر وہ ٹھیک جا کے ٹھا کر کے اسی کے کام میں جا کے لگانا، کہیں اور ادھر ادھر نہ جانا. ساڑھی عقل نہیں جانا نہیں ہے بات سمجھ. تو آپ کہیں گے بھائی آپ کی عقل کے خلاف نہیں ہے، اصل میں آپ ترقی کے دور کے آدمی نہیں ہے، پرانے زمانے کے آدمی ہیں. ورنہ اگر آپ اپنے دور کے گدھے پہ بھی غور کر لینا تو وہ بھی عقل میں آنا نہیں چاہیے. ورنہ تو بذات خود گدھا بھی ایسی چیز ہے جو عقل میں نہیں آنا چاہیے. گدھے میں کیسے ٹانگیں لگ گئی اس کے گردے پھیپڑے کیسے بن گئے مٹی سے. آپ 1000 گدھے بنا لیں جان بھی ڈل سکتی، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں. تو انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ جس چیز کو دیکھتا رہتا ہے اس سے مانوس ہو جاتا ہے، وہ چیزیں کہتے ہیں عقل میں آ رہی ہیں، حالانکہ وہ کتنی ہی عجیب کیوں نہ ہو. لیکن جس سے مانوس نہیں ہوتا، جو کبھی دیکھا نہ ہو، اس کے بارے میں کہتا ہے کہ میں یہ تسلیم نہیں کرتا. لہذا اگر دلائل سے ثابت ہو جائے کہ ایسا ہو سکتا ہے تو اس کو ماننا چاہیے. اگر انکار کرے گا تو احمق اور بیوقوف ہوگا. اب وہ دیہاتی کو ساری دنیا بتا رہی ہے، فون کر کے دکھا رہی ہے، بھائی دیکھو بات ہو رہی ہے ہماری امریکہ، تم بھی بات کر کے دیکھ لو، چلو ایسا کرو تمہیں جہاز میں بٹھا دو، امریکہ جاؤ، پھر تم وہاں سے فون کرنا، میں یہیں بیٹھ رہوں گا. تو ظاہر ہے اتنے دلائل آئیں گے تو بھی مان لے گا بھائی میری عقل ناقص ہے، آپ لوگ صحیح بات کریں. پھر بھی نہیں مانتا تو وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس سے بحث کی جائے. تو وہ کافر آیا نبی علیہ السلام کے پاس، کہنے لگا پرانی بوسی ہڈی نکال کے، میں یحیی العظام وہی رمیم، کون ہے جو ان ہڈیوں میں جان ڈالتے؟ یعنی میری عقل میں نہیں آتا کہ یہ زندہ ہو جائیں گے دوبارہ. کہ سارے سائنسدان بھی زندہ ہو جائیں گے، سارے دودھ والے بھی اور گھی والے بھی اور دکان والے بھی اور جناب چودھری صاحب بھی اور جو ہے نا وہ پنجاب والے بھی اور سندھ والے بھی، وزیر اعظم بھی، پیپلز پارٹی والے بھی، نواز لیگ والے بھی، سارے کے سارے زندہ ہو گئے قیامت میں. عمران خان بھی، تحریک انصاف والے بھی، سارے اللہ کے سامنے جواب دیں گے کھڑے ہو کے. اور پرانے جتنے جا چکے ہیں وہ بھی، جو آئیں گے وہ بھی. یہ میری عقل میں نہیں آتا. یہ مشرک کا خلاصہ بتا رہا ہوں اعتراض کا. مشرک کیا دہریہ تھا، اور کہنے لگا میں یحیی العظام وہی رمیم. کس پر اعتراض کیا؟ سفیر پر. صحیح ہے. اور سفیر یہ کس کا پیغام لے کر آئے تھے؟ اللہ کا. وہ بیوقوف، اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ اپنی بات نہیں کر رہے، یہ جس کے پیغمبر ہیں یہ اس کی بات، اس کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں زندہ کروں گا. اسی وجہ سے اللہ کے نبی خاموش رہے، اور اللہ نے اس کا جواب خود قرآن مجید میں نازل کیا. سورہ یاسین کا آخری رکوع اسی سوال کا جواب ہے. اللہ کے نبی پر وحی نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی آیات پڑھ کے سنائی. اولم یری الانسان انا خلقناہ من نطفۃ. دیکھو اتنی صاف ستھری آیات دنیا کی نہ کسی کتاب میں نہیں. ہندوؤں کی آپ کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، ان میں ایسی تعلیمات آپ کو نہیں ملتی. ایسی تعلیمات ہیں جو ان کی پنڈتوں کی بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے. آج تک وہ خود نہیں حل کر سکے اس میں گیتا میں لکھا کیا ہے، اپنی قوم کو بتائیں کیا. ٹھیک ہے نا. تورات اور انجیل میں جو تحریف شدہ تورات اور انجیل ہیں ان میں ایسی تعلیمات نہیں کہ پادری ان تورات اور انجیل کی تعلیمات. کبھی دیکھا پادریوں کا درس تورات ہو رہا ہے؟ کبھی دیکھا آپ نے آن لائن درس قرآن پادری کا؟ اس کو بیچارے کو خود نہیں پتا کہ کیا کون سی بتانے کی چیز ہے کون سی چھپانے کی چیز ہے. ایسا چونچو کا مربع بنا دیا اس کو ان لوگوں نے، اور ایسی بےہودہ باتیں اس کو داخل کر دی ہیں کہ اگر وہ عوام کو بتانا شروع کر دیں تو عوام کہیں کہ اس سے پہلے ہم زیادہ اچھے تھے. یہ سن کے تو ہمیں عجیب عجیب سے خیالات پیدا ہو رہے ہیں. تعلیمات ہی نہیں ہے بیچاروں کے پاس. تو یہ کتنا بڑا اللہ کا انعام ہے کہ اس اللہ نے اس کتاب کو 1400 سال میں، مسلمان دیکھو ہر مسئلے میں لڑتا ہے ایک دوسرے سے، لیکن اللہ کا شکر ہے قرآن کے مسئلے میں کوئی نہیں لڑتا. ساری دنیا کے سارے مسلمان کہتے ہیں یہی قرآن ہے. حرم میں بھی یہی پڑھا جاتا ہے، افریقہ میں بھی یہی پڑھا جاتا ہے، امریکہ میں بھی یہی پڑھا جاتا ہے. اتنے اختلاف کرنے کے باوجود بھرپور طریقے سے تبدیل نہیں کر سکے اس کو. ایک کے دو قرآن نہیں، پوری دنیا میں ایک ہی چھپ رہا ہے. تو کتنا بڑا انعام ہے. یہ خود اس کی دلیل ہے کہ 1400 سال میں جس کتاب میں تحریف نہیں ہو سکی، حالانکہ کتنی بڑی بڑی قوموں نے کتنی بھی کوشش کی ہوگی تحریف کرنے کی، لیکن قرآن نے جو دعویٰ کیا تھا ہم اس کی حفاظت کریں گے، وہ دعویٰ آج بھی زندہ ہے. یہ خود اس کی علامت ہے. 12 میں یہ عرض کر رہا تھا قرآن نے اس کا جواب نازل کیا. کیوں جواب نازل کیا؟ اس لیے کہ اللہ کو پتا تھا کہ یہ اشکال آج ایک اس کافر کے دل میں آیا نا، قیامت تک ہر آدمی کے دل میں یہ آ سکتا ہے. ورنہ اللہ نبی کو بتا دیتے کہ اس کو بتا دو بس ٹھیک ہے، یہ یوں بتا دو، اس کو یہ جواب دو، قرآن کا حصہ نہ بناتے.
اللہ نے قرآن کا حصہ بنایا تاکہ اس قرآن کی پوری دنیا میں جب بھی تلاوت کی جائے تو لوگوں کو اس اعتراض کا جواب ملتا رہے، کیونکہ اللہ نے یہ دعویٰ ہر آدمی کے حق میں کیا کہ میں ہر ایک کو زندہ کروں گا، لہٰذا ہر ایک کو مسلم ہونا ضروری ہے۔ جواب کتنا بہترین، کتنا سادہ، 2 اور 2 4 کی طرف۔ اولم یر الانسان، فرمایا انسان کو تعجب ہو رہا ہے نا کہ کیسے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں اولم یر الانسان، کیا اس انسان نے دیکھا نہیں، انا خلقناہ من نطفۃ، کہ خود اسی کو جو اعتراض کر رہا ہے، اسی کو ہم نے پانی کی ناپاک قطرے اور بوند سے بنایا، اور ایسا بنایا فاذا ہوا خصیم مبین، اس پانی کے قطرے کو دیکھو، اس میں نہ آنکھ نہ ناک نہ دل نہ دماغ نہ جگر نہ گردے نہ پھیپڑے نہ دماغ نہ پاؤں نہ ٹانگیں نہ زبان نہ دانت، کچھ بھی نہیں، لیکن بنایا تھوڑے دنوں میں ایسا بنایا فاذا ہوا خصیم مبین، بڑا سب جھگڑالو، بڑا دماغ اور ذہانت استعمال کر کے ہمارے خلاف تقریر کر رہا ہے۔ وضرب لنا مثلا، خود بنانے والے پر اعتراضات شروع کر دیے، ونسی خلقہ، اور اپنی پیدائش کو بھول کے کہہ رہا ہے من یحیی العظام وہی رمیم، بھلا کون ہے بوسیدہ ہڈیوں میں جان ڈال دے۔ انداز دیکھیں قرآن کا، کہا کہ اس پانی سے ایسا بنایا کہ بنانے والے پر اعتراضات شروع کر دیے۔ بھلا پانی کو دیکھ کے کوئی کہہ سکتا تھا کہ اس میں اتنی صلاحیت پیدا ہو جائے گی، اتنا تکبر پیدا ہو جائے گا کہ اپنے کریٹر پہ، بنانے والے پر اعتراضات شروع کر دیں گے؟ بتا دیا کہ تمہارے اس اعتراض کرنے میں ہی تمہارے اعتراض کا جواب ہے کہ جو اتنا طاقتور ہے، ایسے عجیب عجیب عجوبے دکھا سکتا ہے، اس کے لیے ہڈی کو دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ پھر یہ تو ایک الزامی جواب تھا، آگے تحقیقی جواب دیا، قل، اے نبی سے کہہ دو، یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، اس ہڈی کو دوبارہ وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ اسے پیدا کیا تھا۔ دیکھیے یہ نہیں فرمایا جس نے پہلی مرتبہ اسے زندہ کیا تھا، نہ نہ، جان ڈالنا آسان ہے، عدم سے وجود میں لانا ایک چیز ہے نہیں، اس کو وجود میں لا کے جان ڈالنا یہ مشکل کام ہے۔ پہلے کچھ بھی نہیں تھے، بنا کے جان ڈال دی، یہ تو مشکل کام ہے۔ اب تو کچھ باقیات باقی ہیں، ان کو جوڑ کے دوبارہ جان ڈالنی، ریپیئرنگ آسان ہوتی ہے، پہلی دفعہ ایجاد کرنا مشکل کام۔ ریپیئرنگ تو ہر میکینک کر دیتا ہے، آپ کسی میکینک کے پاس موٹر سائیکل لے جائیں، ٹوٹی پھوٹی بھائی جوڑ دو، جوڑ دے گا، لیکن برات کہے کہ یار کچھ بھی نہیں ہے سامان میرے پاس، لوہے کو پگھلا کے اسکرو بنا کے اور ربڑ زمین سے نکال کے ذرا ایک موٹر سائیکل بنا دو، کہے گا بھائی اس کے لیے کم از کم 1000 سائنسدان ہونے چاہیے اس کام کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں یحییھا الذی، اس کو وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ اسے پیدا کیا تھا، وہو بکل خلق علیم، فرمایا وہ تم نے صرف ایک طرح کا پیدا کرنا دیکھا ہے ابھی، اس سے یہ نہ سمجھو کہ اس کو یہی طریقہ آتا ہے۔ وہو بکل خلق علیم، وہ ہر طرح سے پیدا کرنا جانتا ہے، ہر طرح سے پیدا کرنا جانتا ہے۔ تو میرے بھائی یہ ساری باتیں کون کرے گا؟ یہ اللہ کے سفیر کریں گے، یہ آپ کو یونیورسٹیوں میں اسکولوں میں نہیں ملیں گی، نہیں آئی میرا خیال ہے بات، یونیورسٹی میں اسکولوں میں نہیں ملیں گی۔ اس لیے یاد رکھو اسکولوں میں جانا، کاروبار کرنا خدا کی قسم اتنا ضروری نہیں ہے جتنا اہل حق علماء کی تعلیمات سننا ضروری ہے، اتنا ضروری نہیں ہے۔ ضروری وہ بھی ہے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا، ضروری ہے، معاش پیٹ لگا ہے، مولویوں کے ساتھ، مولوی صاحب کے ساتھ بھی تو لگا ہے۔ اگر سارے ڈاکٹر عالم بن جائیں تو خود مولوی صاحب بیچارے علاج کس سے کرائیں گے؟ وہ ایک مشہور واقعہ ہے نا کہ ایک آدمی، ایک مولوی صاحب جو تھے وہ کشتی میں بیٹھے، ملا سے انہوں نے کہا کہ تم نے علم حاصل کیا؟ اس نے کہا نہیں۔ تو مولوی صاحب نے ملا سے کہا تم نے تو آدھی زندگی گنوا دی۔ تھوڑی دیر میں گئے تو وہ کشتی ڈوبنے لگی، سیلاب ویلاب آنے لگا، تو ملا نے کہا مولوی صاحب آپ کو تیرنا آتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، کہا پوری گنوا دی۔ یہ واقعہ میں نے اس لیے سنایا کہ میں انکار نہیں کر رہا باقی شعبوں کا، ضرورت ہے، لیکن سب سے مقدس، سب سے زیادہ ضروری، سب سے زیادہ مبارک جو انسان کی زندگی کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس کو دین کے بارے میں رہنمائی مل جائے، پیدائش کا مقصد سمجھ میں آ جائے، اس کو سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ تو یہ ساری باتیں کون کر رہا ہے؟ قرآن کر رہا ہے، اور قرآن پھر یہ بھی بتاتا ہے، ہاں قرآن نے پھر دعویٰ کیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، فرمایا میں نے تمہیں پیدا کیا ہے اپنی اطاعت، عبادت کے لیے۔ کیوں پیدا کیا؟ فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ آپ 29واں پارہ اٹھا کے دیکھیں، یہ بڑی پیاری سورت ہے 29واں سورہ دہر، بڑا مزہ آتا ہے اس کی تلاوت میں۔ فرمایا انسان پر ایک طویل زمانہ ایسا آ چکا ہے، لم يكن شيئا مذكورا، قابل تذکرہ چیز ہی نہیں تھی، مٹی تھا، مٹی۔ میں اور آپ کی اصل، اگر کسی کی عمر 50 سال ہے تو وہ اپنے ماضی میں جائے، 100 سال پہلے مٹی کا ڈھیر تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔
مٹی ہے جس سے کھلونے بنا بنا کے انسان بنائے جا رہے ہیں، جانور بنائے جا رہے ہیں، مٹی کو مختلف۔ قرآن نے اس بات کو بہت واضح کیا کہ ہر چیز کی اصل مٹی ہے۔ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب، اے لوگوں اگر تمہیں یقین نہیں آتا نا کیسے زندہ کرو، ہم کیسے کریں گے زندہ، یہ تو بڑا عجیب کام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تمہیں ہم نے سب سے پہلے مٹی سے بنایا۔ ہماری اصل کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اس مٹی سے۔ ماں باپ جو خوراک کھاتے ہیں وہ خوراک کہاں سے بن کے آتی ہے؟ ماں باپ جو خوراک کھاتے ہیں نا وہ یا تو نباتات ہوگے یا گوشت ہوگا، یہی ہے۔ گوشت جانور گھاس وغیرہ کھاتے ہیں وہ مٹی سے بن کے آتا ہے۔ آپ کھیت کو کھود کے دیکھیں اس میں آپ کو گھاس کا ایک تنکا نظر نہیں آئے گا، مٹی گوبر کے سوا کچھ نظر نہیں آئے گا، کچھ نہیں ہوگا۔ اس میں بیج ڈالا جاتا ہے اور بیج میں اللہ نے ایسے سافٹ ویئر انسٹال کر دیے، جس بیج میں جو سافٹ ویئر انسٹال ہے اس بیج کو جب توانائی ملے گی نا تو وہی چیزیں اگانا شروع کر دے گا۔ ایک بیج ہوگا، ایک آم کی گٹلی ہوگی، ہزاروں آم نکال کے باہر پھینک دے گی۔ ایک آم کی گٹلی، سافٹ ویئر اس میں اللہ نے ایسا ڈالا کہ وہ ایک گٹلی زمین کے اندر چھپے ہزاروں آم نکال کے، بلکہ لاکھوں کی تعداد میں آم نکال کے باہر پھینکتی رہے گی۔ وہ ایسا اللہ نے سسٹم بنا دیا۔ ایک گندم کا دانہ لاکھوں گندم کے دانے بنا دے گا۔ ایک جو ہے نا وہ کھجور، ایک کھجور کی چھوٹی سی گٹلی، اسے دیکھ کے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ گٹلی درخت بن سکتی ہے اور اس گٹلی میں لاکھوں کھجوریں چھپی ہوئی ہیں؟ کچھ نہیں ہے، اس گٹلی کو صرف اندر ڈال دیں آپ، اس میں ایسے سافٹ ویئر اللہ نے ڈال دیے، ایسی چیزوں کی انسٹالیشن کر دی ہے کہ جیسے کمپیوٹر میں جو ہے نا بجلی چاہیے بس، تو اس کو صرف مٹی کھاد چاہیے، پانی چاہیے، وہی مٹی کھاد پانی کھجور کی گٹلی کو لگے گا، ہزاروں کھجور پیدا ہو جائیں گے۔ وہی مٹی کھاد پانی آم کی گٹلی کو لگے گا، لاکھوں آم پیدا ہو جائیں گے۔ وہی مٹی کھاد پانی خربوزے کو لگے گا، خربوزوں کی بیلیں خوشبودار پیدا ہو جائیں گی۔ اللہ فرماتے ہیں سنوان وغیر سنوان یسقا بماء واحد، ایک پانی پلایا جا رہا ہے لیکن اس سے پیدا کتنی مختلف طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں۔ خدا کبھی مٹی کو انار میں تبدیل کر رہا ہے، انظروا الی ثمرہ اذا اثمر، اور پھر دعویٰ کر رہا ہے ذرا اس انار کے پکنے کے انداز کو تو دیکھو، کیسا عجیب دعویٰ ہے انار کی۔ دیکھو سائنسدان انار کو کسی اور حیثیت سے دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے اس میں کون کون سے وائٹامنز ہیں، کون کون سے صحت کی چیزیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تمہاری چیزیں ہیں، میں جو تمہیں بتا رہا ہوں انظروا الی ثمرہ اذا اثمر، جب یہ انار کا پھل پکتا ہے اور رس بھرتا ہے اور پھٹ کے جو ہے نا اس میں سے رس گرنا شروع ہو جاتا ہے تو دیکھا کرو یہ کیسے بن گیا۔ نیچے کھود کے دیکھو تو مٹی، نہ اس میں ڈسٹیمپر کے ڈبے ہیں کہ جناب کوئی رنگ کی فیکٹریاں لگی ہوئی سرخ رنگ کی، کچھ بھی نہیں، گوبر بدبودار، مٹی، پانی، لیکن اس سے نکل کیا رہا ہے انار، اتنا خوبصورت انار پک رہا ہے۔ وہ اس کے پکنے کے انداز کو دیکھو، اس کے دانوں کو کیسی تہ بتہ بچھایا جاتا ہے ترتیب کے ساتھ۔ آپ نے کبھی سیب کے باغات دیکھے ہوں، ایسے بہترین ترتیب سے سیب لٹکتے ہیں، اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ اگر یہ خود بخود ہوتا تو اول تو اتنا اتفاق ہو نہیں سکتا خود بخود، اور ہو بھی جاتا بے ڈھنگے طریقے سے۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کی تہیں لگاتے ہیں، تہیں جتھوں کی شکل میں تہیں لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ پیکنگ سمجھتے ہیں نا، پیکنگ، ہر چیز کو پیکنگ میں آپ ذرا انار کو کھول کے دیکھیں اس میں کیسے پرتیں ہوتی ہیں اور ترتیب سے انار کے دانے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ انگور کے خوشے ترتیب سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، سیب اپنے درختوں پہ ترتیب سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہر چیز کو بڑے ترتیب سے ایک بہترین پیکنگ میں انسان کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ کیلے کی پیکنگ دیکھیں لٹکے ہوئے کیسے جھالر ہوتے ہیں، پھر کیلے کے اوپر چھلکا کتنا خوبصورت چڑھا دیا، اس کو آپ اتارتے ہیں کتنے آرام سے اور پھر کھاتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری پیکنگ کا انتظام بھی اللہ نے کیا اور اس کا قرآن میں ذکر بھی اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، ایسے نہیں چھوڑ رہے، ذکر بھی کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائی یہ سارے قسم تصرفات کیے جا رہے ہیں مٹی میں۔ اللہ فرماتے اس مٹی سے انار بنا دیا، اس مٹی سے کھجور اٹھا کے دیکھو، اس مٹی کو میچ کر کے دیکھو، کوئی سمجھ میں نہیں آتی بات، کچھ بھی نہیں سمجھ میں نہیں آتا یہ کیسے میچ ہو رہے۔ فرمایا اسی مٹی کو والدین کھاتے ہیں اور اولاد کے جرثومے اس سے اسی مٹی سے پیدا ہوتے ہیں، اس مٹی سے بنی ہوئی خوراکوں کو، اسی جرثوموں سے اللہ رب العزت انسان کی تخلیق کرتے ہیں۔ تو اس کو اللہ نے عجیب انداز سے بیان کیا۔ پھر اس تخلیق سے جب منی کا ایک قطرہ اس سے کیا بنتا ہے، ماں کے رحم میں وہ خون میں تبدیل ہو جاتا ہے، حالانکہ سمجھ میں نہیں آتا خون میں۔ یہ سارے سافٹ ویئر کی انسٹالیشن اللہ نے پہلے سے کر کے رکھی ہوئی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ان کی کوئی سائنٹیفک لاجک نہیں ہے، یقیناً ہے، لیکن کتنی مشکل لاجک ہے۔ تو یہ خود بخود ایسی لاجک خود بخود وجود میں آ سکتی ہے کیا؟ پھر اس پانی کے قطرے سے خون بن رہا ہے، پھر اس خون سے گوشت، وہ خون گوشت میں تبدیل ہو رہا ہے۔ آج تک ابھی تک کوئی ایسی فیکٹری سائنسدان بنا نہیں سکے کہ یہ جو خون ضائع ہو رہا ہے اس کو دوبارہ سے کوئی ریپیئر کر کے گوشت بنا دیا جائے۔ سارا اسکریپ اٹھاتے ہیں نا، ریپیئر کر کے پتہ نہیں کیا کیا بنا کے واپس بھیج دیتے ہیں مارکیٹ۔
ایسا نہیں ہے کہ جتنا خون آ رہا ہے اٹھاؤ دوبارہ بوٹیاں بنا کے قصائیوں کے حوالے، کتنا سستا ہو جاتا ہے گوشت. ممکن ہے مستقبل میں کوئی ایسا کام ہو بھی جائے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا، لیکن اگر ہوگا تو خود سے نہیں ہوگا، ہزاروں سال کی محنتیں ہوں گی انسان کی. اور اللہ نے یہ کام کیسے کر دیا؟ ہوتا چلا جا رہا. تو خون بنا، خون سے گوشت بنا، پھر گوشت میں ہڈیاں بنی، اور ہڈیوں پہ پھر گوشت پیدا ہوا، اور پھر ان میں آنکھ بنی، ناک بنی، دل بنا، دماغ بنا، ہر چیز بن بھی رہی ہے اور اس کی اپنی جگہ فٹنگ بھی ہو رہی ہے، ہر چیز اپنی جگہ جا کے لگ رہی ہے. بس پورا یہ سب مٹی کے تصرفات. اور پھر یہ ساری چیزیں جو بن رہی ہیں مٹی سے بن رہی ہیں. ماں جو خوراک کھا رہی ہے نا، مٹی ہے جو گندم میں تبدیل ہو کے ماں کے پیٹ میں جاتی ہے، اس مٹی کو پھر اللہ خون میں تبدیل کرتا ہے، اس سے پھر بچے کی گروتھ ہوتی ہے. اور خون میں جہاں آنکھ، جس خون سے آنکھ بننی چاہیے وہ آنکھ کی جگہ پہ جا کے لگ رہا ہے، جس سے زبان بننی چاہیے اس سے زبان بن گئی. اس بات کو قرآن بیان کر رہا ہے. سائنسدان بھی یہ ساری چیزیں بیان کرتے ہیں لیکن ان کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے. اللہ بھی بیان کر رہا ہے، اللہ کا مقصد کچھ اور ہے. سائنسدان اس لیے بیان کر رہے ہیں دیکھو اس طرح بچے کی ترتیب ہوتی ہے، یوں بنتا ہے لہٰذا یہ چیزیں ماں اگر کھائے گی ٹھیک ہے تو بچہ صحت مند پیدا ہو. انہیں اس سے لگ رہا ہے بچہ صحت مند ہو، کم بخت بیمار ایسا پیدا ہو جائے قوم پہ بوجھ نہ بن جائے، ٹھیک ہے ان کو اس سے. لیکن قرآن بتا رہا ہے بار بار، اور قرآن کہہ رہے ہیں یہ دیکھ کے بھی خدا کے وجود پر ایمان نہیں لاتے، اس کی طاقت قدرت ایمان نہیں لاتے، اور یہ دیکھ کے بھی اس خدا کو مان کے نہیں چلتے، تم سے بڑا بدبخت پھر کوئی نہیں، پھر میں ایسے چھوڑوں گا نہیں. پھر قرآن کہہ رہے چھوڑوں گا نہیں، پھر چھوڑوں گا نہیں، پھر بھی میری مان کے نہیں چلو گے، زنا کرو گے، شراب پیو گے، اور بدنظری کرو گے، اور قتل و غارت کرو گے، میں نے اپنے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا، چھوڑ دو گے، نہیں کرو گے، چھوڑوں گا نہیں. پھر میں یہ سارے دلائل میں نے اس لیے کیا کہ تاکہ تم میری فرما برداری کرو، اس لیے نہیں کیا کہ اپنی منمانی زندگی گزارو. اس بات کو قرآن نے کتنا پیارے انداز سے بیان کیا سورہ حج میں، یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اے ساری دنیا کے سارے انسانوں، تم میں سے جس کو شک ہے نا کہ پتہ نہیں کیسے خدا دوبارہ زندہ کرے گا، فإنا خلقناکم من تراب، دیکھو ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا، ثم من نطفہ، مٹی کو نطفے میں تبدیل کیا، منی کے قطرے میں، اس سے بنایا، ثم من علقہ، پھر ہم نے اس کو جمع ہوا خون بنایا، ثم من مضغہ، پھر ہم نے اس کو مضغہ گوشت میں تبدیل کر دیا. ایک جگہ فرمایا فکسونا العظام لحما، ہڈیوں پہ گوشت چڑھا دیا. ثم نخرجکم طفلا، پھر ہم تمہیں ماں کے بدن سے باہر نکالتے ہیں. لا تعلمون شیئا، فرمایا تمہیں ابھی تک کچھ خبر نہیں ہوتی کون بنا رہا ہے، کیا کیا تصرفات ہو رہے ہیں، کچھ خبر نہیں ہوتی، اور بن کے دنیا میں آ جاتے ہو. اور پھر اتنے بنایا گندی ناپاک چیز سے، جو جسم سے نکل جائے تو غسل کیے بغیر نماز نہیں ہوتی، کپڑوں پہ لگ جائے تو دھوئے بغیر نماز نہیں ہوتی، لیکن اتنی عزت اور پروٹوکول کے ساتھ دنیا میں لایا جا رہا ہے. فجعلہ نسبا وسحرا، دو خاندان ددیال اور ننیال والا خاندان خوش ہو رہا ہے تمہاری پیدائش پہ، اور بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہو ایک سسرال والا خاندان بھی لگا دیا، معاشرے میں تمہاری عزت ہو رہی ہے. تو یہ سارے کے سارے کام کس نے کیے ہیں؟ اللہ کہتا ہے میں نے کیے یہ سارے کام. نہیں آئی میرا خیال بات. تو سفیر جو ہے نا یہ کون ہمیں یہ باتیں بتا رہے ہیں؟ اوباما کا اس قسم کا بیان سنا آپ نے کبھی؟ یا اقوام متحدہ کے سفیر اکثر آئے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس ٹاپک پر بحث کر رہے ہیں، وہ ان کو یہ ہے کہ پٹھانوں سے کیسے بچائیں، پٹ رہے ہیں افغانستان میں. ان کا ٹاپک آج کل اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ پٹھانوں نے 52 ملکوں کو مار مار کے بیڑا غرق کر دیا ہے. بھوکے ننگے پٹھان جن کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، لیکن مار مار کے ہائے بیڑا غرق کر دیا، مار دیا. کسی طرح ملا عمر کو مذاکرات کی میز پہ بٹھا دو، مان جاؤ، مذاکرات کر لو. کبھی کہتے ہیں قطر میں سفارت خانہ کھول دو، شاید اربوں سے تعلقات ہو جائیں، اربوں پہ دباؤ ڈال کے مذاکرات کی میز پہ، اور پٹھان کہہ رہے ہیں نہیں چھوڑوں گا. ان کو وہ یہ باتیں نہیں کریں گے میرے بھائی، وہ یہ باتیں نہیں کریں گے، اور نہ ان کی یونیورسٹیوں میں یہ چیزیں پڑھائی جائیں گی. یہ صرف اللہ کی کتاب کرے گی قرآن، ہمارے نظریے کو اور ہمارے قبلے کو درست کرنے کی. تو هل اتى على الانسان حين من الدهر، فرمایا انسان پر ایک بہت بڑا زمانہ ایسا آ چکا ہے، لم يكن شيئا مذکورا، شے تو تھا مگر شے مذکور یعنی قابل تذکرہ چیز نہیں تھا، مٹی تھی. آج جتنے بڑے بریگیڈیئر کرنل 100 سال پہلے مٹی، ٹھیک ہے نا. آج جناب کوئی صدر مملکت ہے 100 سال پہلے مٹی. آج اگر کوئی وزیر اعظم ہے 100 سال پہلے مٹی، کچھ بھی نہیں. فرمایا انا خلقنا، ہم نے بنایا، من نطفۃ امشاج، ایسے پانی سے جو امشاج کئی چیزوں کا مجموعہ تھا، کئی چیزوں، کہاں سے اس پانی کو کشیدہ گیا ہے، کئی چیزوں کا مجموعہ. نبتلیہ، ہم چاہتے تھے اس کو آزمائیں. کیا آزمائیں؟ یعنی ہمیں دنیا میں یاد رکھتا ہے یا ہمیں بھول جاتا ہے؟ ہم چاہتے تھے آزمائیں. فجعلناہ سمیعا بصیرا، لہذا ہم نے اس کو سنتا اور دیکھتا بنا دیا.
تاکہ یہ دیکھے خدا کی نشانیوں کو اور خدا کی نشانیوں کو سنے اور پھر اپنے رب پر کے وجود پر بھی ایمان لائے، اس کے احسانات کو مان کے اس کی فرما برداری کرے۔ فرمایا ہم نے اس لیے بنایا، اور فرمایا اما شاکرن و اما کفورا، اب ان میں سے بعض ہمارے شکر گزار بن گئے، ہمیں یاد رکھتے ہیں، و اما کفورا، بعض ہمیں بھول گئے اور ہمیں ہماری نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا کہ لیکن یاد رکھو جنہوں نے ہمیں یاد رکھا اور جو ہمیں بھول گئے، دنیا میں کچھ نہیں ہوگا ان کے ساتھ، دنیا میں کچھ نہیں ہوگا۔ ایک نوجوان داڑھی رکھ لیتا ہے، تہجد پڑھنا شروع کر دیتا ہے، نماز کی پابندی کر رہا ہے، تنخواہ میں اضافہ نہیں ہوگا، بلکہ ممکن ہے ملازمت سے ہی نکال دیا جائے، یہاں کچھ نہیں ہوگا۔ اور ایک نوجوان زنا کر رہا ہے، صبح شام شرابیں پی رہا ہے، لڑکیوں سے دوستیاں لگا رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہو، کوئی طوفان نہیں آئے گا۔ فرمایا کہ ہم نے چھوڑ دیا ہے، کیونکہ یہ کیا ہے؟ امتحان گاہ ہے، ابھی تو آزمائش، جب آزمائش ہوتی ہے عذاب نہیں ہوتا، کیونکہ آزمائش کے خلاف ہے۔ ایگزامینیشن ہال میں آپ چاہے پرچہ حل کریں یا نہ کریں، آپ کی مرضی۔ اگر وہ جو ممتحن ہے نا، امتحان نگرانی کرنے والا، وہ اگر آ رہا ہے کہ آپ پرچہ حل کیوں نہیں کر رہے، تو آپ کہیں گے بھائی تجھے کیا تکلیف ہوگی، میرے پرچہ ہے، میرا قلم ہے، میں کروں نہ کروں۔ تو وہ کہے گا پھر جاؤ، میری بلا سے میں پھر ہوں نا، تمہیں کیا تکلیف ہوگی؟ وہ نکال نہیں سکتا آپ کو، رزلٹ کا وقت بعد میں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ابھی یہ امتحان گاہ ہے، یہاں ایسے ایسے مظالم ہوئے ہیں، لوگ کہتے ہیں نا یہ اتنا لوٹ کھسوٹ مچی ہوئی، اللہ کا عذاب کیوں نہیں آتا؟ بھائی ایسے ایسی لوٹ کھسوٹ دنیا میں ہوئی ہے۔ زکریا علیہ السلام کو قرآن نے کتنے پیارے انداز سے بیان کیا۔ زکریا علیہ السلام سورہ مریم میں ذکر رحمت ربی کا عبدہ زکریا، فرمایا سورہ مریم جو ہے تیرے رب کی جو زکریا پر رحمت ہوئی تھی اس کا تذکرہ ہے۔ اللہ کے کیسا ہے برگزیدہ پیغمبر، مگر اس پیغمبر کا انجام کیا ہوا؟ یہودیوں نے کیا کیا کہ زمین میں گاڑ کے آرے سے 2 ٹکڑے کر دیا، کوئی عذاب نہیں آیا، وہ قاتل گھومتے رہے۔ اس زمین پر انبیاء کا خون بہایا گیا ہے، پیغمبروں کا خون، عذاب نہیں آیا۔ فرعون نے، آج تو ہم کہتے ہیں نا لوڈ شیڈنگ ہمارے حکمرانوں نے کی ہے، غربت سے مر رہے ہیں، فرعون تو ہزاروں بچوں کو چھری سے ذبح کروا دیا تھا۔ وہ عذاب آیا کوئی فوراً؟ کچھ بھی نہیں آیا، وقت مقرر ہے، مقرر وقت مقرر ہے۔ تو میرے بھائی ابھی نائٹ کلبوں میں ناچ لو، زنا کر لو، کچھ بھی کر لو، لیکن یہ یاد رکھو انجام اچھا نہیں ہے، انجام اچھا نہیں ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، قرآن بار بار کہہ رہا ہے انجام بچنے والوں کا اچھا ہوگا، جو گناہوں سے بچتے ہیں، بریک لگا کے رکھتے ہیں، خواہشات کو روکتے ہیں، انجام انہی کا ہوگا، انہی کا انجام اچھا ہوگا، ان کے علاوہ کسی کا انجام اچھا نہیں ہو سکتا۔ قرآن نے دعویٰ تو یہ کیا کہ یہ سب آخرت میں دکھاؤں گا، لیکن اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے، بسا اوقات دنیا میں بھی دکھاتے رہتے ہیں۔ میں نے بتایا تھا نا شہداء کے خون کی خوشبو میں نے خود اپنی ناک سے سونگھی ہے، اور اب تو یہ خبریں دنیا میں میڈیا پہ آ رہی، یہ جنت کی خوشبو اللہ دنیا میں سنگھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ امریکی ہیں، پیسوں کے لیے آئے تھے، ان کی لاش دیکھو، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے لیے لڑ رہے تھے، ان کی لاش دیکھو، انجام کس کا اچھا ہوا؟ انجام ان کا اچھا ہوا، دکھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو میرے بھائی یہ باتیں ہیں جن کا قرآن بار بار دعویٰ کر رہا ہے، سمجھا رہا ہے، لہذا قرآن اس بات میں، اس دعوے میں بالکل سچا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، تحقیق اللہ نے بہت انعام اور احسان کیا مومنین پر، اذ بعث فیہم رسولا، جب اس نے رسول بھیج دیا ان کے اندر، من انفسہم، منہم، انہی کی جنس میں سے، انسانوں میں سے۔ اس میں کیا حکمتیں تھیں انسانوں میں سے، یہ پھر انشاءاللہ میں اگلے درس میں اس کی تفصیل بیان کروں گا۔ تو میرے بھائی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے قبلے کو درست کریں۔ پہلی دیکھو ایک سوال کر کے بس اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، خاص طور پہ نوجوان طبقہ، دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما ترکت بعدی فتنۃ اضر علی الرجال من النساء، صحیح ہے بخاری کی حدیث، فرمایا میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورت سے بڑا فتنہ کوئی نہیں چھوڑا۔ سمجھ میں آ رہی کیا مطلب؟ باقی تمام چیزوں سے یہ بچ سکتے ہیں، عورت کے معاملے میں آ کے کیا ہو جائیں گے؟ بڑے بڑے لوگ خراب ہو جائیں گے۔ یہ خاص طور پہ اس اللہ کے نبی کا انعام ہے کہ اللہ کے نبی نے نوجوانوں کو پہلے سے متنبع کر دیا، اس سے اپنے آپ کو بچانا عورت کے فتنے سے۔ آج جوان آدمی داڑھی کیوں نہیں رکھتا؟ دیکھنے میں میرے کو سیٹنگ میں ظاہر ہے کوئی لڑکی پسند نہیں کرے گی تو مولوی صاحب السلام علیکم، کوئی نوجوان چاہتا ہے کوئی لڑکی آئے حضرت السلام علیکم دعا کیجیے، ساری پرسنالٹی خراب ہو جاتی ہے۔ سر پہ ٹوپی پہنتے بھی ہیں تو میں نے دیکھا وہ تو بہت سے تو ٹوپی کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتے، ٹوپی پہنے کے بال خراب ہو جائیں گے،
بعض ننگے سری پڑھتے رہتے ہیں، اور جو پہنتے بھی ہیں نا بڑی مشکل سے بالوں کو سیٹ ویٹ کر کے، ایک آدھی کے بال خراب نہ ہو، پڑی اٹھا کے فوراً جائے۔ سارا مقصد کیا ہے بھائی؟ ہم دیکھنے میں کہیں ایسا نہ ہو کسی دوستوں کی نظر میں آدمی کو اچھا لگنے کا اتنا شوق نہیں ہے، یہ ہے کیا ہے، اگر نہیں لگے کوئی دوست آ کے کہے تو مجھے اچھا نہیں لگتا، نہ لگے تو کیا ہے، اور کوئی دوست آ کے تو مجھے بہت اچھے لگ رہے تو لگ رہے، لگنے پر گورنمنٹ کی طرف کی پابندی تھوڑی ہے، کوئی بھی کسی کو اچھا لگتا اس کو یہ جواب دیں گے آپ۔ لیکن اگر کوئی لڑکی کہتے آپ بہت ہینڈسم اسمارٹ ہیں، اچھے لگتے، خوشی سے بے ہوش ہو جائے گا، پاگل ہو جائے گا وہ، پھر تو داڑھی نہیں رکھے، کہہ رہا یار میں کیسے یہ رکھ لوں، میں دیکھنے میں اچھا لگتا۔ تو میرے بھائی تھوڑی دیر کے لیے ایک تو عورت کے پیچھے مرد کے لیے اپنا اسٹائل تبدیل کرنا عورت کی لالچ میں، یہ مرد کی غیرت کے ویسے ہی خلاف۔ مرد کو تو اللہ نے حاکم بنایا نا، حاکم تو ہمیشہ، حاکم کا مطلب ہے کہ اس کا مقام ہمیشہ اوپر رہے گا، یہ فرمانبردار ہو کے نہیں چلے گا، یہ ہمیشہ اوپر رہے گا۔ اور ایک بات یاد رکھو کہ یہ ضروری نہیں ہے، دیندار عورتیں، دیندار خواتین وہ داڑھی والوں کو پسند کرتی ہیں، آپ کو اچھی چیز مل جائے گی، آپ کو اچھی چیز ملتی، داڑھی والے بھی شادیاں کرتے نہیں کرتے، لیکن وہ ایسی عورتوں سے کرتے ہیں جو ایسے ہی لوگوں کو پسند کرتی ہے، اور جو ایسے لڑکوں کو پسند کر رہی ہے داڑھی والوں کو، اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت سمجھدار ہے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ وہ پھر آپ کے ساتھ نباہ بھی کرے گی۔ گلوکاروں فنکاروں پہ مرنے والی اس کو تو شہوت پرستی ہے، شہوت پرست عورت کبھی کسی مرد کے ساتھ نباہ نہیں کر سکتی، اس کو تو کھلاتے رہو گے تو خوش رہے گی، جہاں ایک دن نہ کر دیے چھوڑ کے چلی جائے گی۔ کچھ دن پہلے ایک صاحب کا فون آیا، بات سے بات لمبی ہو جاتی ہے کیا کریں، ایک صاحب کا فون آیا، انہوں نے بہت مالدار خاتون سے شادی کی، خاتون لڑکی بھی، خاتون کیا لڑکی بہت ایڈوانس، تو چاہیے آج کل لڑکوں کو ایسی بالکل ایسی اسٹائلش قسم کی ہو، شادی کر لی، مجھے بھی بلایا نکاح میں، ولیمے میں، میرے جان پہچان والے تھے، میں چلا گیا، مجھے پتا تھا کہ ایک سیٹنگ ان کی خراب ہوگی، کیونکہ یہ لڑکی اتنی ہائی فائی دماغ میں، جانتا تھا اس لڑکی کو، اتنی ہائی فائی دماغ ہے کہ یہ چلے گا نہیں صاحب کے ساتھ۔ شادی کے 1 سال کے بعد اس کا فون آیا، بہت بری طریقے سے پھنسا ہوا، میں نے کہا کیا ہوا؟ کہہ رہے آج کل آپ کو معلوم ہے ملک کے کاروباروں، بزنس مین کا کاروبار خراب ہو گئے ہیں، میرا کاروبار بھی بند ہو گیا ہے، بے روزگار آج کل پھر رہا ہوں، تو کھانے کو کہتے ہیں پہننے کے لیے چپل کے پیسے نہیں ہے میرے پاس خریدنے کے لیے، کہہ رہے جب تک دوبارہ نہیں بحال ہوتا میری حالت تلاش میں ہوں جاب واپ کی، جب تک نہیں ملتی تو پریشان ہوں۔ تو میں نے کہا میں تو جاب نہیں دلا سکتا آپ کو، کہتے میں آپ جاب کے لیے فون نہیں کیا، آپ جو ہے نا کسی طرح کوشش کریں، میری جو بیگم ہے وہ بچے سمیت بھاگ گئی ہے، ایک بچہ بھی تھا ان کا، بچے سمیت چھوڑ کے بھاگ گئے، یعنی میں اس غریب آدمی کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتا، مجھے وہی چاہیے، وہی جو پہلے کھایا کرتی تھی، اور ایسے ایسے تانے کہ میرے بچے یہ تم تو پتہ نہیں کون سے گورنمنٹ کے اسکول میں پڑھا دو گے، ٹھیک ہے چھوڑ کے بھاگ گئے۔ میں نے کہا دیکھو میں خدا نخواستہ کسی عورت کی توہین نہیں کر رہا، ایک بات کر رہا ہوں، بات اگرچہ تھوڑی شاید سخت ہو، خواتین اگر بیان سن رہی ہیں تو پیشگی معذرت، یہ میں جو بات کر رہا ہوں یہ ان خواتین کے بارے میں جو یہاں ان کے علاوہ ہے، جو بیان کے علاوہ ہے، ٹھیک ہے نا، ان کی بات نہیں کر رہا جو خواتین بیان میں بیٹھی ہے، وہ ایسی نہیں ہے یقیناً۔ دیکھو اگر عورت کو شوہر پیسہ دیتا ہے خوش رہے، اور پیسہ دینا بند کر دے، غریب ہو جائے بیچارہ اور وہ چھوڑ چھاڑ کے چلی جائے، تو اس میں اور طوائف میں پھر کوئی فرق نہیں، طوائف کے پیسے نچھاور کرتے رہیں گے، خوش رہے گی، پیسے نہیں تو آئے نہیں آپ کے پاس، بھاڑا میں جاؤں گی میں تو پیسہ، تو بیوی اور طوائف میں کچھ تو فرق ہونا چاہیے نا، بیوی کا مطلب نباہ کرنے والی، خوشیوں میں بھی غم میں بھی، دکھ درد کا ساتھی، اگر آپ خوش ہیں تو خوش ہے، پریشان ہے تو آپ کی پریشانی میں آپ کے ساتھ شرکت کرے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی ہے، آپ علیہ السلام پریشان تھے، شدید پریشانی میں گھر آئے، سب سے پہلے اپنی زوجہ کو بتایا آپ نے، اور آپ کی زوجہ نے سب سے پہلے آپ کو تسلی دی، فرمایا یقیناً یہ فرشتہ ہے، یہ فرشتہ، یہ کوئی خدا نخواستہ شیطانی وسوسہ نہیں ہے، کیونکہ شیطانی لوگ شیطان جیسے لوگوں کے پاس آتے ہیں، مفہوم بتا رہا ہوں، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں اور آپ تو غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، آپ دیانتدار ہیں، دیانتدار لوگوں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، احسان کرنے والے کے ساتھ اللہ اس کو کبھی ضائع نہیں کر سکتا۔ اتنی تسلی دی، اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ جو مشہور ہے، ان کا نام ذہن سے نکل گیا، بالکل مشہور صاحب بزرگ تھے، ان کا نام ذہن سے نکل گیا، ہاں ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئی، اور وہ بوڑھے ہو چکے تھے، انہوں نے پھر بشارت دی کہ یہ پیغمبر بنیں گے، ہجرت کریں گے، تو کتنی تسلی دی ہر موقع پر۔ آج خواتین جب تک خوش رہو ٹھیک، پریشان ہو گئے سارے گھر کو ٹینشن میں ڈالا، پتہ نہیں میرے ابا نے اس پریشان آدمی سے میری شادی نہیں کرا،
تو بھائی دیندار عورت ہوگی تو آپ کے ساتھ نباہ کرے گی. تو میں نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں رکھ لو داڑھی بھائی, کچھ نہیں ہوتا. بڑھاپے میں تو یہ سارا ہینڈسم پنا ختم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کہتے ہیں نا, کسی نے پوچھا جوانی بڑھاپے میں کیا فرق ہے, تو کہا جوانی میں موبائل میں حسینوں کے نمبر ہوتے ہیں, بڑھاپے میں حقیقوں کے نمبر ہوتے ہیں. ابھی چھوڑ دو اپنی مرضی سے, ثواب ملے گا, ورنہ یہ جوانی چھڑوائے گا تو ضرور اللہ. آج تک کوئی جوان ایسا نہیں ہے جس کے بال ہمیشہ کالے رہے ہوں, بلکہ کالے کے سر پہ باقی رہے ہوں, بال ہمیشہ سر پہ باقی نہیں رہتے. اور کوئی جوان ایسا نہیں ہے جس کی کمر بعد میں جا کے جھکی نہ ہو, کوئی جوان ایسا نہیں ہے جس کی آواز کی طاقت کم نہ ہوئی ہو. ابھی میں بول رہا ہوں کتنی روانی کے ساتھ, یہی اگر مجھے بڑھاپا نصیب ہوا, ایک دفعہ بولنے میں 10 دفعہ کھانسوں گا. لوگ کہیں گے کسی کو لے کر آؤ, یہ کیا کھانستے زیادہ بولتے کم. ہر ایک کے ساتھ ہوگا, یہ ہر ایک کے ساتھ ہو. تو اللہ نے تھوڑا وقت دیا ہے, اس کو عیاشیوں میں لگا دو, عورت کے پیچھے برباد کر دو تو برباد ہو جائے گا, ملے گا کچھ بھی نہیں. اور اگر بچا لیا تو سب کچھ مل جائے گا, دنیا میں بھی مل جائے گا, زیادہ اچھے طریقے سے مل جائے گا, اور آخرت تو ہے ہی نیک لوگوں کے لیے. تو تھوڑا سا صبر کر لیں. اسٹائل بسٹائل جو ناجائز قسم کے ہیں وہ چھوڑ دیں. داڑھی کاٹنا حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے. شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنا گناہ کبیرہ ہے. تو مجبوری ہو ایک الگ بات ہے. اسی طرح میرے بھائی زنا کرنا, شراب پینا گناہ کبیرہ ہے. اللہ تعالیٰ نے عورت کا بھی یہ معاملہ ہے, خواتین بھی ایسے ناجائز فیشن اختیار کرتی ہیں, بھویں بناتی ہیں. اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے بھویں بنانے والوں کو. خواتین ناخن بڑھاتی ہیں آج کل فیشن میں. ناخن بڑھانا تو جنگلیوں کا طریقہ ہے بھائی, پتہ نہیں یہ کہاں سے فیشن آ گیا ہمارے معاشرے میں. ناخن بڑے ہوئے کہاں اچھے لگتے ہیں, ہر الٹی چیز اچھی لگنے لگی ہے. وہ اوٹ پٹانگ کرے نا امریکہ والے, وہ ہر اوٹ پٹانگ. میں نے کل ایک نوجوان کو دیکھا پینٹ پھٹی ہوئی ہے گھٹنے کے اوپر سے, کہہ رہا حضرت میری نماز ہو جائے گی. میں نے کہا نہیں. میں نے کہا شاید پتہ چلا پھاڑی ہے, فیشن ہے اوپر سے پینٹ کا پھٹا ہوا ہونا. ٹھیک ہے, یہ کون سا فیشن ہے بھائی, پینٹ پھٹا ہوا ہونا؟ تو کل بغیر پینٹ کے گھومنا فیشن بن جائے گا. تو یہ فضول قسم کی چیزیں. انسان کو جو سکون نیچرل لائف میں ملتا ہے نا, فطری زندگی میں, وہ سکون اپنی فطرت کی مخالفت کر کے نہیں ملتا. عورت کا سکون پردے میں اللہ نے رکھا ہے, بے پردگی میں وقتی نظر آتا ہے نہیں سکون. 10 مردوں کی نگاہیں عورت کے جسم پہ پڑتی ہیں, اس کا لاشعوری طور پر عورت پہ اثر پڑتا ہے, سکون خراب ہوتا ہے, اس سے خراب ہوتا ہے سکون. جسم پردہ کریں مکمل, ہاتھ میں اپنے آپ کو دیکھو. میں خواتین سے ایک بات کرتا ہوں کہ جب نماز پڑھتی ہے مکمل پردے میں اسکارف پہن کے, خواتین اپنے دل سے پوچھو اس کے بعد طبیعت میں سکون محسوس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ پورا جسم ڈھکا ہوا ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے, تھوڑی دیر میں سکون ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ یقیناً ملتا ہے. اس کی علامت ہے یہ فطری زندگی ہے جس میں سکون ہے, پردہ اتارنے میں سکون نہیں ہے. تو شو بازی کے چکر ہیں خامخواہ کے تھوڑے دنوں کے, تو ان کو قربان کر دینا چاہیے اللہ کے لیے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے.